السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت و مرتبہ ہے۔ اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ یونس سے 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 1 اور 2 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ تبارک و تعالی دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور اس صورت میں جو مخاطب کیا گیا ہے وہ مکہ کے قریش کے قبیلے کے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے غلط عقیدہ اور غلط تصور رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمانا شروع کیا تھا، اس پر ایمان لانے کے بجائے اس پر مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کے اعتراضات وارد کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے اس قدر حد کر دیے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر ان کی زندگی بالکل تنگ ہو گئی تھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں مخاطب فرمایا۔ محترم سامعین کرام، مکہ کے جو قریش تھے، ان کا جو پہلا اعتراض تھا وہ یہ کہ یہ جو رسول ہے جن کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یہ تو ہماری طرح سے ہی انسان ہیں، ہماری طرح سے پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں یہ بھی چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ان کے بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، رشتے ہیں، ناتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ پھر رسول کیسے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے علاوہ دوسری جگہوں پر رسول انسان ہی ہوتے ہیں اس کے تعلق سے مکمل جواب دیا کہ رسول انسان اس لیے ہوتے ہیں اور قوم کی اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو جانتے ہوں، ان کی بات جب بولے تو سمجھتے ہوں، اور انہی کی طرح سے رہ کر کے ان کو سمجھاتے ہوں، تبھی جا کر کے حجت پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ بالکل نہیں، کوئی دوسرا ہرگز وکلپ نہیں ہے، کوئی دوسرا جو ہے الٹرنیٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر جنوں کو رسول بنا کر کے بھیج دیا گیا ان کی بات لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیج دیا گیا ان کی بات نہیں سمجھ پائیں گے، وہ حجت جو ہے وہ تمام نہیں ہو سکے گی۔ تو دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے، لیکن اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول لوگوں کو آگاہ کر دیں، ان کی جو غلطیاں ہیں ان کے سامنے واضح کر دیں، لوگوں کو ان کی برائیوں سے ڈرا کر کے آنے والے وقت سے ان کو محفوظ فرما لے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو یہ بتلا دیا جائے کہ ان کی حقیقی عزت اور ان کا صحیح معنوں میں احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اب یہ بات سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کس بات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کرنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ رسول جو آئے ہیں کسی غلط بات کی تو دعوت نہیں دے رہے ہیں، صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر اعتراض کرنے کا کوئی وجہ نہیں رہ جاتا ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کے اوپر ہم نے وحی کی ہے؟ کیوں وحی کی ہے؟ کہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ ان لوگوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے، فوراً کہہ دیا جادوگر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلے جو انبیاء ہیں ان کو بھی جادوگر کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہنے لگے؟ اس کے پیچھے بھی کارن، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس قرآن کریم میں ایسی زبردست تاثیر تھی کہ کوئی بھی سن کر کے منتر مگدھ ہو جاتا تھا، کوئی بھی سن کر کے مسحور ہو جاتا تھا، سنتا تو بس سننے ہی لگتا تھا۔ یہاں تک کہ مکہ کے جو قریش تھے ان لوگوں نے بینڈ لگا دیا، پابندی کر دی کہ زور سے قرآن کریم کی تلاوت ہرگز نہیں کرنی، زور سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے بچوں پر، ہماری عورتوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ یہی مکہ کے جو قریش تھے، یہی جو مکہ کے قریش تھے، ان کے بڑے بڑے سردان قرآن کو سن کر کے لطف اندوز ہوتے تھے، بینڈ لگانے کے باوجود اپنے ہی عہد کو توڑ کر کے رات میں چھپ چھپ کر کے قرآن کریم سنتے تھے، لیکن انہوں نے بینڈ لگایا ہوا تھا۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کی یہ حدیث ہے کہ یمن کا ایک معزز فرد زماد ازدی یہ مکہ آئے تو مکہ والوں نے فوراً ان کو کہا کہ دیکھو سب کچھ کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اس آدمی سے بچ کر کے رہنا، کیونکہ اس کے کلام کے اندر بلا کا جادو ہے، اس کے کلام کے اندر بلا کا جادو ہے، جو بھی سنتا ہے مسحور ہو جاتا ہے، تم ان کے پاس ہرگز مت جانا۔ محترم سامعین کرام، زماد ازدی عقل مند آدمی تھے، ہوش مند آدمی تھے، بات کو سنا، دیکھا کہ بہت زور دے کر کے بول رہے ہیں، کہا کہ بھائی میں تو عقل مند آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی، ایک بار جا کر کے سنیں گے، اگر کلام اچھا ہوا تو ایکسپٹ کریں گے، اور اگر اچھا کلام نہیں ہوا تو اس کو وہیں پر سے فنش کریں گے، چھوڑیں گے، پھر دوبارہ ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ زماد ازدی جو تھے یہ جھاڑ پھونک بھی کیا کرتے تھے، دم بھی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر صحیح کلام ہوا تو ایکسپٹ کریں گے، نہیں صحیح ہوا تو چھوڑیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہو، تو میرے ذریعے سے اللہ اس کو شفا بھی دے دے گا، چل کر کے سنتے ہیں کلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے زماد ازدی اور کہا کہ آپ اپنا کلام سنائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ سنایا، خطبہ مسنونہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ سے لے کر کے عبدہ ورسولہ تک سنایا۔ حالانکہ یہ قرآن کریم نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے آیتوں کا جو ہے مکس اپ ہی ہے، یہ مجموعہ ہی ہے۔ تو جب انہوں نے سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، تو پہلی مرتبہ سن کر کے ہی وہ جھوم گئے، کہا کہ اگین دوبارہ سنائیے، دوبارہ سنایا، پھر کہا کہ دوبارہ سنائیے، پھر تیسری بار سنایا، تو تیسری بار سننے کے بعد زماد ازدی نے کہا کہ میں نے کاہنوں کا بھی کلام سنا ہے، جادوگروں کا بھی کلام سنا ہے، شاعروں کی شاعری بھی سنی ہے، لیکن ایسا کلام نہیں سنا ہے۔ یہ کلام تو حکمت و دانائی کے سمندر کی تہ تک پہنچ گئی۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد زماد ازدی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے بیعت کیا، کہا کہ آپ کی قوم کی طرف سے، کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے بھی پوری بیعت کرتا ہوں، میری پوری کی پوری قوم جو ہے آپ کے اوپر ایمان لے آئی۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے کے اندر زماد ازدی کا یہ کہنا کہ یہ جو کلام ہے یہ سمندر کے تہ تک پہنچ گئے، یہ وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والے کتاب کی آیتیں ہیں۔ مطلب یہ پوری کی پوری کتاب، یہ پوری کی پوری کتاب حکمت سے معمور ہے۔ آپ دیکھیں گے آج بھی جو لوگ اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ہیں اور جن کو صرف اپنا ہی مطلب چاہیے، وہ اس سے لوگوں کو دور کریں گے، کہیں گے یہ نہیں پڑھنا، نہیں یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، نہیں اس کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سب صرف اپنی دکان کو چمکانے کے لیے، ان کو جو بڑی بڑی گدیاں ملی ہوئی ہیں ان گدیوں سے ان کو اتار دیا جائے گا۔ اگر قوم اس قرآن کو سمجھ لے تو ان گدیوں سے ان کو اتار دیا جائے گا، کھینچ کر کے ان کو سماج و معاشرے سے باہر کیا جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، اس کا جو ہے ترجمہ نہیں کرنا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پڑھنا نہیں ہے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر، اس انڈیا کے اندر، اس بھارت کے اندر کئی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر امام صاحب نے اس قرآن کریم کے ترجمے کو شروع کیا اور آغاز کیا تو امام صاحب کا بڑھیا ہی بستر باندھ دیا۔ کیوں؟
کیونکہ اس کے اندر واقعی حکمت ہے، دانائی ہے، اس کی ہر بات میں گہرائی ہے. جب آدمی اس کلام کو سنے گا، اس پر غور کرے گا، تدبر کرے گا، اس پر فکر کرے گا، تو اس کے ذہن کے جو دروازے ہوئیں گے وہ کھلتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ ایمان کے بالکل قریب ہو جائے گا، ایمان میں بالکل شامل ہو جائے گا، ایمان اس کے رگوں پے میں سرایت کر جائے گا. اس لیے اس نے کیا کہا کہ اس کے کلام جو ہے وہ سمندر کے تہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، لطافت ہے، شیرینی ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی باتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود کافر و مشرک نے کیا کہا؟ کافر و مشرک نے یہ کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہیں. کیوں ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں چاہیے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مل جائے ان لوگوں کو تو پھر وہ لوگ اپنے باپ کے دین کو ان کو چھوڑنا پڑے گا، جو سماج و معاشرے میں جو منصب ہے، ذمہ داری ہے، وہ چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اس لیے ان لوگوں کو قرآن نہیں چاہیے بول کر کے ان لوگوں نے کیا کہا کہ ان ھذا لساحر مبین، یہ کھلا ہوا جادوگر ہے. حالانکہ جادوگر میں اور معجزہ میں بہت فرق ہوتا ہے. جادوگر یا پھر جادو اور معجزہ میں بہت فرق ہوتا ہے. جادو سیکھنا پڑتا ہے، جادوگر کا ایک استاذ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے اوپر ایسے ہی بھیج دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا ہے. جادوگر جو ہوتا ہے وہ پیسے کوڑی کے معاملے میں بڑا ہی پست ذہنیت ہوتا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے سے پہلے پیش کیا تھا کہ جادوگر نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کہا جادوگر نے کہ ہم جو آپ کے لیے جادو کے لیے لڑیں گے کہ ہم لوگوں کو معجزہ ملے گا کہ نہیں ملے، ہم لوگوں کو اس کا معاوضہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو فرعون نے کہا کیا ملے گا، جبکہ جو بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو میں اللہ کا کلام تم تک بھیج رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں. جادو جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ معجزہ لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے ہوتا ہے، نبی کے نبوت کی نشانی کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے، خیر و بھلائی کے دروازے کو کھولنے کے لیے ہوتا ہے. جادوگر جو ہوتے ہیں لوگ ڈر سے اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا اخلاق و کردار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگ نبی کا نام لیتے ہی، آج دیکھیے غیر لوگ بھی کیا بولتے ہیں، محمد صاحب بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ محمد صاحب کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کردار اتنا بلند تھا، اس لیے ان کو محمد صاحب بولتے ہیں. غیر لوگ بھی بولتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے، لیکن جادوگر صرف تعصب اور ہٹ دھرمی میں کہ اگر ہم نبی مان لیں تو ہم کو اپنا باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑے گا، اگر ان کو ہم نبی مان لیں تو ہمارا جو منصب ہے، ہمارا جو رتبہ ہے، ہماری جو چودراہٹ سماج و معاشرے پر ہے، لوگوں کے درمیان جو واہ گیری ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً کہا کہ ان ھذا لساحر مبین، یہ کھلا ہوا جادوگر ہے. محترم سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.